وسلم کے صحابہ میں سے ایک جلیل القدر صحابی ہیں سیدنا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ. ان کا نام آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا. بڑی خصوصیات اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی تھی. ایک روایت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی زندگی آپ کو عطا فرمائی. حتیٰ کہ روایت میں آپ کی زندگی کے بارے میں، آپ کی عمر کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ کو 250 سال کی زندگی عطا فرمائی. کتابوں کے اندر لکھا ہوا. پہلے یہودی مذہب پر تھے. یہودی مذہب کی جب حقیقت سامنے آ گئی تو عیسائیت اختیار کر لی، اور عیسائیت کا ابدال جب سامنے آ گیا، باطل ہونا جب سامنے آ گیا تو آخر میں اسلام قبول کیا. ظاہر ہے کہ ایک زمانہ جاہلیت میں، یہودیت میں، پھر عیسائیت میں، پھر اسلام میں، پھر اپنی زندگی، کتنا لمبا تجربہ رہا ہوگا ان کا. وہ اپنی زندگی میں جو کچھ انہوں نے سیکھا اور جو کچھ انہوں نے لیا اور جو کچھ زمانے کے حالات دیکھے، وہ تمام باتیں سامنے رکھنے کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے 3 چیزیں سیکھی ہیں. اور وہ 3 ایسی باتیں ہیں کہ مجھے 3 لوگوں پر بہت ہی ہنسی آتی ہے. پہلے بات ارشاد فرماتے ہیں کہ بھائی دیکھو، یہ یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی جو ہے یہ بالکل پانی کے بلبلے کی طرح ہے. جیسے کہ پانی کا بلبلہ ہوتا ہے ذرا سا اٹھا پھر ختم، ایسی آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی اتنی، بلکہ اس سے بھی کم تر ہے. اور پھر فرماتے ہیں مجھے ہنسی آتی ہے اس شخص پر. پہلی بات ارشاد فرماتے ہیں جو دنیا کے اندر لمبی لمبی آرزوئیں اور لمبی لمبی امیدوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، حالانکہ موت ہر وقت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے. آرزوئیں بہت لمبی ہیں، امیدیں بہت لگا رہی ہیں اس میں، اور زندگی کتنے مختصر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تبھی اس کی عمر متعین کر دی جاتی ہے اور لکھ دیتا ہے فرشتہ کہ اس کی عمر اتنی ہوگی. اسی وقت لکھ دیا جاتا ہے. یہ کبھی دنیا کے اندر ہی نہیں آیا ہوتا ہے. جب فرشتے نے اللہ کے حکم سے لکھ دیا کہ اس کی زندگی اتنے سال ہوگی، اب اس سے ایک لمحہ بھی آگے نہیں جا سکتا ہے. کچھ بھی کر لے، کیسی تدبیریں کر لے، لیکن جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا، التقدیر غالب علی التدبیر، تقدیر تدبیر پر غالب آ کر رہتی ہے. تو فرماتے ہیں لمبے لمبے آرزوؤں کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، بڑی لمبے لمبے امیدیں لگا رکھی ہیں اس میں. جیسے کہ عام طور پر آج مسلمانوں کا حال ہے، ہمارا حال ہے کہ سب لمبی لمبی امیدوں کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں. میں ایک بہت بڑا محل بناؤں گا، میرا کاروبار ذرا اچھا ہو جائے، میں ایک بہت بڑی کوٹھی بناؤں گا،
ख्वाब देखता रहेगा कि मेरे पास वो सब हो जाए तो ये कर लूंगा, ऐसा हो जाए तो ऐसा कर लूंगा, और ये पूरा दिल के अंदर उम्मीदों को जमाए बैठा है कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि महल के अंदर सबसे ऊंची बिल्डिंग मेरी होगी। ये ऐसे ख्यालात को अपने दिल के अंदर जमा कर बैठा हुआ। हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं, इसको पता है कि इसकी जिंदगी कितनी, इसकी आरज़ुएं पूरी होंगी, इसको यकीन है, इसकी उम्मीदों को पूरा किया जाएगा, ये कैसे कह सकता है इस बात? क्योंकि ये तो रोजमर्रा के मुशाहदात हैं, रोजमर्रा के तजुर्बात हैं, हम भी देख रहे हैं और आप भी मुशाहदा कर रहे हैं कि एक इंसान दुनिया के अंदर आया और दुनिया के अंदर एक लंबी जिंदगी गुजार कर चला गया और सारी की सारी उम्मीदें उसकी दुनिया के अंदर ऐसी रही। उम्मीदों का अंदाजा तो बातों से भी हो जाता है, और अल्लाह ताला ने ज़बान ऐसी अता फरमाई है कि इंसान की हकीकत उसकी ज़बान से मालूम होती है। वो अपनी हकीकत को कितना भी छिपाना चाहे, कितना भी वो उसको पोशीदा रखना चाहे कि भाई मेरे अंदर के ख्यालात किसी को मालूम न हो, लेकिन फरमाया कि आदमी ता नगुफ्ता बाशत, वो मुनारश नगुफ्ता बाशत, जब तक इंसान बोलता नहीं है, जब तक जबान नहीं बोलता है, उसके ऐब उसके हुनर लोगों के सामने नहीं आते। जब जबान खुलती है तो अंदाजा होता है किधर पानी में। जबान की ऐसी चीज बनाई है कि उसके ख्यालात का अंदाजा हो जाता है। तो लोगों के ख्यालात, लोगों की उम्मीदें, लोगों की आरज़ुएं हम लोग रोजमर्रा देखते रहते हैं। आज हमारी मजलिसों का सच्ची बात यह है, आज हमारी मजलिसों का हाल यह है कि जहां चार मुसलमान बैठते हैं वहां पर यही दुनिया की बातें होती हैं, यही एक दूसरे की हिर्स, यही एक दूसरे से आगे बढ़ने की फिक्र, और यही एक दूसरे की होड़ में आगे निकलना, दौड़ लगाना, यही सारी चीजें होती हैं। और ऐसी ऐसी चीजें ज़बानों से बयान की जाती हैं जिसका उसको खुद भी यकीन होता है कि ये चीज मेरी दस्तरस के अंदर नहीं है। तो ज़बान पर तो किसी की पकड़ है नहीं सिवाय अल्लाह की। ज़बान से इंसान कुछ भी बोल सकता है। तो ऐसी ऐसी बातें कर रहा होता है इंसान अपनी आरज़ुओं को लेकर, उम्मीदों को लेकर, के सामने वाला धीरे धीरे में हंस रहा होता है कि ये बातें बहुत ऊंची कर रहा है, हालांकि इसकी मौत वहां तक नहीं थी जहां तक ये बात कर रहा है। तो इंसान की जिंदगी के बारे में कोई मुतायन तो है नहीं कि भाई इसको पता चल जाए कि तेरी जिंदगी इतनी है, या तुझे इतना माल दिया जाएगा, या तेरे साथ ये हालात पेश आएंगे। इंसान अपने काम में लगा हुआ होता है और अचानक मौत आ जाती है। क्या ऐसी चीजें रोजमर्रा हमारे सामने नहीं आ रही? अचानक वाली मौतें और हादसात की मौत, कितने एक्सीडेंट रोजाना हो रहे हैं, कितने हम अखबारात के अंदर पढ़ रहे हैं। हादसे में अचानक मौत हो गई, सारी उम्मीदें वहीं पर ढेर हो गई, सारी आरज़ुएं अचानक वाली मौत पर खत्म हो गई। और ये याद रखें, मौत चाहे हादसे की हो, और मौत चाहे अचानक वाली हो, और मौत चाहे अचानक वाली ना हो, मौत ऐसी चीज है जिस पर सारी आरज़ुएं इंसान की खत्म हो जाती है, सारी लज़्ज़तें खत्म हो जाती हैं दुनिया में। ये हदीस के अंदर आता है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तमाम लज़्ज़तों को खत्म करने वाली चीज मौत को कसरत से याद किया करो।
جو انسان موت کو یاد رکھتا ہے، جو انسان موت کو یاد کرتا ہے، وہ زیادہ لمبی امید نہیں لگاتا، وہ زیادہ آرزوؤں کے ساتھ دنیا کے اندر نہیں جیتا۔ اس کو معلوم ہوتا ہے کہ میری زندگی بہت مختصر اللہ نے دی ہے اور ایک دن ختم ہونے والی ہے اور نہ جانے کب ختم ہو جائے۔ تو حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہنسی آتی ہے ایسا آدمی کہ جو یہ بھی جانتا ہے کہ مجھے موت آئے گی اور لمبی آرزوؤں کے ساتھ امیدوں کے ساتھ زندگی گزارتا۔ دوسری بات فرماتے ہیں کہ غافل آدمی پر مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ زندگی غفلت کے ساتھ گزار رہا ہے، حالانکہ فرشتے اس کے اعمال لکھنے میں کوئی رعایت نہیں کرتے۔ فرماتے ہیں کہ فرشتے اگر نیکی کرو گے تو نیکی لکھیں گے، برائی کرو گے تو برائی لکھیں گے۔ فرشتوں کو مکلف بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جیسے عمل کریں ویسے ہی آپ کو لکھنا ہے۔ اور یہ لکھنے والے فرشتے تو ہر وقت ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور ہمارے ہر عمل کی خبر ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہا ہے۔ ہر عمل کی خبر ہے، ہر عمل دے رہے ہیں کہ لکھ کر اللہ کے سامنے پیش کر دیں گے قیامت سے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ جس کو یہ معلوم ہو، ہمیں معلوم ہے نا کہ فرشتے ہمارا عمل لکھ رہے ہیں، وہ مسلمان اس سے نہ واقف۔ تو فرماتے ہیں جس کو یہ معلوم ہے، یقین ہے کہ فرشتے ہمارے اعمال لکھ رہے ہیں، اچھے اعمال بھی لکھ رہے ہیں، برے اعمال بھی لکھ رہے ہیں، پھر بھی وہ غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ ہم نے اگر نماز چھوڑی تو فرشتہ لکھے گا نہیں کہ ہم نے نماز چھوڑ دی وجہ کی، فرشتہ لکھے گا کہ اس نے ظہر کی نماز چھوڑ دی آج کی، وہ تعریف کے ساتھ اور دل کے ساتھ لکھا ہوا ملے گا قیامت کے دن کہ اس نے اپنی زندگی کے فلاں سال میں، فلاں مہینے میں، فلاں دن اور فلاں تاریخ میں ظہر کی نماز چھوڑی، سب سامنے آ جائے گا سارا کیا سارا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ ذرے کا لفظ استعمال فرماتا ہے کہ ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی، اور ذرہ برابر بھی تم نے برائی کی ہوگی وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ اللہ کا نظام ہی اس طرح کا ہے کہ وہاں کوئی چھپا نہیں سکتا کوئی نہیں، بلکہ قرآن کریم کے اندر یہ بھی آتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کی وضاحت فرمائی ہے کہ کچھ لوگ وہاں بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کریں گے اور وہاں بھی کہیں گے کہ ہم نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ فرماتے ہیں سورہ یاسین کے اندر الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ الیوم نختم علی افواہہم، آج کے دن ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، منہ بند کر دیا جائے گا۔ آج بھی جھوٹ بولنے کی کوشش کر رہا ہے، آج بھی غلط بیانی کر رہا ہے، وتکلمنا ایدیہم، آج ہم سے بات کریں گے ان کے ہاتھ، ان کے پیر، جو کچھ انہوں نے کیا تھا اللہ فرماتا ہے سب کچھ وہ بیان کر دیں گے۔ اب اپنے جسم کے اعضاء اپنے خلاف گواہی دیں گے، اس سے بڑا اور کون گواہ ہو سکتا ہے؟ تو غفلت کے ساتھ جو زندگی گزارتا ہے اس کے لیے غافل آدمی کو بہت پچھتانا پڑے گا قیامت کے دن، کہ جن کے لیے میں نے غفلت برتی۔ انسان مثال کے طور پر نماز چھوڑ رہا ہے آرام کے لیے اور آرام اپنے جسم میں پہنچا رہا ہے، اور یہی جسم ہمارے خلاف گواہی دے دے گا قیامت کے کہ میں نے ان کے جسم کے اعضاء کے آرام کے لیے نماز چھوڑی، کہا کہ یہی گواہی دے دیں گے تمہارے خلاف۔ تو غافل آدمی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ غافل آدمی پر مجھے بڑی ہنسی آتی ہے کہ غفلت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنایا، جب ایمان لے آتا ہے اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے وہ ذمہ دار ہو جاتا ہے۔ اب اس کی ذمہ داری کے خلاف اگر وہ کہیں پر زندگی گزارے گا اسلام اس کو قبول نہیں کرتا،
چاہے وہ ذمہ داری شریعت کے اعتبار سے ہو اور چاہے وہ ذمہ داری دنیا کے اعتبار سے ہو، دونوں طرح کی غفلت اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ آپ کو جو ذمہ داری دی گئی ہے، آپ کو دین کے اعتبار سے بھی وہ ذمہ داری پر وقت ادا کرنی پڑے گی۔ جب نماز کا وقت ہو گیا، نماز پڑھنی ہے ہر حال میں آپ کو۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، اب آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے، پر وقت ادا کرنے پڑیں گے آپ کو۔ دین کے اعتبار سے اللہ نے جو ذمہ داری دی ہے وہ ذمہ داری پوری کرنی پڑے گی۔ دنیا کے اعتبار سے اگر اللہ نے آپ کو بچے دیے ہیں، آپ کی بیوی ہے، ان کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے اندر کوئی کوتاہی ہوگی، اللہ کے یہاں اس کے تعلق سے بھی پکڑ کی جائے۔ آپ نے شادی کی تھی، ذمہ داری لی تھی، آپ کے بچے اللہ نے دیے تھے، آپ کو ذمہ داری دی گئی تھی، آپ نے ذمہ داری قبول کی تھی۔ ابھی ذمہ داری کے اندر کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی، تو نہ کوتاہی دین کے اعتبار سے برداشت کی جاتی ہے اور نہ کوتاہی آخرت کے دنیا کے اعتبار سے برداشت کی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ جگہ اس کی وضاحت فرمائی کہ ایک انسان کو اپنے والدین کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، ایک انسان کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، ایک انسان ایک مسلمان اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارے گا، ایک مسلمان اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہے گا، ایک ایمان والا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، خاندان والوں کے ساتھ کیسے نبھاؤ کرے گا۔ یہ تمام چیزیں وضاحت کرتی نہیں کرتی۔ ماں کا حق یہ ہے، باپ کا حق یہ ہے، خاندان والوں کا حق یہ ہے، بیوی کے حقوق یہ ہیں، بچوں کے حقوق یہ ہیں۔ اگر اس کے اندر کوئی کوتاہی پائی گئی تو فرمایا کہ یہی قابل مواخذہ ہے بیان۔ اور ایسی سی بات بیان فرمائی جو سونے کے حروف سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تمہارا باپ تم سے راضی ہے تو تم جنتی ہو، اور اگر تمہارا باپ تم سے ناراض ہے تو جنت نہیں جاؤ گے۔ فرمایا اللہ کی رضا باپ کی رضا میں، اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں۔ فرمایا ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت رکھ دی گئی۔ فرمایا بیوی کو اگر اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ کھلاؤ گے اللہ اس پر بھی تمہیں ایک نیکی عطا فرمائے۔ فرمایا جو بیٹیوں کی تربیت کرے گا، جو بیٹیوں کو پالے گا، ان کی تربیت کرے گا، ان کے اچھے نام رکھے گا، اچھے گھر میں ان کی شادی کر دے گا، پیغمبر علیہ السلام نے بڑا اعلان تو اس کے لیے فرمایا، فرمایا جنت میں ایسے ہوگا میرے قریب جیسے ڈوب لیا قریب قریب میں۔ کسی کسی باتیں ارشاد فرمائیں۔ فرمایا جو خاندان والوں کے ساتھ نیکی کا سلوک کرے وہی اچھا آدمی ہے، وہ جو خاندان والوں کے ساتھ بگاڑ کر کے رکھے وہ اچھا آدمی نہیں ہے۔ فرمایا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا جو اپنے پڑوسیوں کو ستائے، جنت میں داخل وہی ہوگا جو اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھے، ان کو ایذا نہ پہنچائے۔ آپ نے فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہو۔ تو یہ ہماری ذمہ داریاں دنیا کے تعلق سے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی ذمہ داریاں ہمیں دی ہیں، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے۔ تو غافل بن کر زندگی گزارنا ایک مسلمان کا کام نہیں ہے، بلکہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھنا اور ان ذمہ داریوں کو سامنے رکھ کر صحیح طریقے سے زندگی گزارنا اور ہر ایک کا حق اپنی وسعت کے مطابق ادا کرنا، یہ مسلمان کا کام ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے ہنسی آتی اس آدمی پر کہ جو غفلت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ ساری غفلت مٹ جاتی ہے جس وقت انسان کی روح نکل جاتی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہماری روح نکل جائے گی ہماری زندگی ختم ہو جائے گی، اور میں جب تک زندگی ہماری شروع ہوگی، اصل میں جب ہماری روح نکل جاتی ہے ہمارے گمان کے مطابق ہماری زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن قرآن کے مطابق ہماری اصل زندگی جبھی شروع ہوتی ہے جب ہماری روح نکل جاتی ہے۔ وہاں سے انسان کے اعمال
پر جزا یا سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ جب کسی قبر پر کھڑے ہوتے تو بہت ہی روتے، بہت روتے تھے۔ راوی فرماتے اتنا روتے تھے کہ آپ کی داڑھی مبارک بھی درد ہو جاتی تھی۔ کسی نے کہا کہ امیر المؤمنین آپ تو جنت اور جہنم کسی کے پر بھی اتنا نہیں روتے جتنا کہ قبر پر آ کر روتے ہیں۔ فرمایا کہ یہی ہے پہلی منزل، یہیں سے شروعات ہوگی زندگی کی، یہیں سے پکڑ ہو جائے گی اگر ہونی ہے، اور یہیں سے آرام ملے گا اگر ملنا ہے۔ فرمایا میں نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ دیکھو اگر یہ یہاں سے معاملہ تمہارا ٹھیک ہے تو آگے مت کی جائے، اور اگر یہاں معاملہ تمہارا خراب ہو گیا، عالم برزخ میں اگر تم پکڑے گئے تو پھر آگے تمہارا معاملہ خراب ہوتا رہے۔ آخرت کی منزلوں میں پہلی منزل۔ آج بالکل غفلت کے ساتھ زندگی گزار، اور حضرت کیا فرماتے ہیں مجھے غفلت کے ساتھ زندگی گزارنے والے پر ہنسی آتی۔ آج ہماری مجلسوں کے اندر نہ اللہ کا ذکر ہے، نہ پیغمبر کی باتیں ہیں، نہ قرآن کی تعلیمات کا تذکرہ ہے۔ ہمارے سامنے جب بھی ہم بیٹھتے ہیں دنیا کی باتیں، کھانے کی باتیں، پینے کی باتیں، کاروبار کی باتیں، دنیا کے اندر ترقی کرنے کے تذکرے، یہی تمام چیزیں لے کر ہم بیٹھتے ہیں اور انہیں تذکروں کو لے کر اٹھ جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسی مجلس جس کے اندر نہ اللہ کا ذکر ہو، نہ پیغمبر کا ذکر ہو، نہ دین کی بات ہو، قیامت میں لوگوں کے لیے حسرت کا سبب بنے۔ لوگ افسوس کر کے اس مجلسوں پر قیامت کے دن کاش ہم نے اس مجلس کے اندر اللہ کی بات کر لی ہوتی، ہماری مجلس نہیں ہوئی تھی، ہم دو ماں باپ بیٹھے ہوئے تھے، کاش ہم نے اس کے اندر کوئی دین کی بات کر لی ہوتی۔ آج ہمیں نہ بھگتنا پڑتا۔ پیغمبر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حسرت اور افسوس کا سبب بنی یہ مجلس قیامت کے دن جس میں دین کی کوئی بات کی ہی نہیں جاتی، ساری کی ساری دنیا کے بات۔ آپ فرما رہے کہ اس طرح کی غفلت کی زندگی جب بھی آرزو میں لے کر جینا و لمبی امیدوں کے ساتھ زندگی گزارنا یہ ایک عقل مند کا کام نہیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اور احادیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اپنی تعلیمات کے اندر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے اس بات کی وضاحت فرما دی ہے اور بار بار فرما دی ہے، اور وہی باتیں بار بار آپ کو پڑھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تاکہ ہماری زندگی غفلت میں نہ گزرے۔ میں اگر آپ کے سامنے کوئی بات کہہ رہا ہوں اس میں میری بات تو کوئی ہے نہیں، تو قرآن کی بات ہے، یہ حدیث کی بات ہے۔ اللہ نے مکلف بنایا ہے کہ پڑھ کر سنا دو ہمارا قرآن لوگوں کو تاکہ غفلت میں نہ رہیں۔ جن لوگوں نے غفلت کے ساتھ زندگی گزاری، جو لوگ آرزوؤں کے ساتھ دنیا کے اندر رہے اور لمبی لمبی امیدوں کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارتے رہے، اپنی موت کو بھلا دیا۔ اللہ کیا فرماتا ہے قرآن کریم کے اندر؟ کتنی جگہ پر اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہم نے ان کو عبرت بنا دیا، ہم نے ان کی بستیوں کو آج بھی عبرت بنا دیا ہے، جا کر ان کی بستیوں کو دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے جاسی بھی ان کی بستیاں آج بھی الٹی پڑی ہوئی ہیں، جو غفلت میں تھے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی نافرمانی اور غفلت کے ساتھ زندگی جینے پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی پکڑ فرمائی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان پکڑ پر جو اللہ کی طرف سے جو ان کی پکڑ آئی ہے اس کی نشانیاں ان کی بستیوں میں جا کر آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن کیوں سنایا جاتا ہے؟ غفلت ختم ہو جائے۔ حدیث کیوں سنائی جاتی ہے؟ آخرت کی یاد پیدا ہو جائے۔ پیغمبر کی احادیث کے تعلق سے کیوں باتیں کی جاتی ہیں؟ موت یاد آ جائے کہ ہماری حقیقت موت ہے، ہمیں موت آئے گی اور موت پر دنیا کی ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی، ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی دنیا میں۔ آج جو تعبیرات کی جا رہی ہیں، آج تو ایسا ہو رہا ہے کہ انسان ناجائز کمانے کے لیے اور ناجائز چیز حاصل کرنے کے لیے تعبیرات کر رہا ہے۔
سے ہمارے سامنے آ رہی ہیں روز مر رہا ہوں. اور میں کہ گرو کے ساتھ یہ بات نہیں کر رہا، میں گرو کر رہا ہوں، واقعیت یہ باتیں ہو رہی ہیں. ابھی پچھلے ہفتے یہ بات چل رہی تھی، ایک کاروبار شروع کیا ہے لوگوں نے ملک کے اندر، تو اس کے تعلق سے معلوم کیا گیا مفتیان کرام سے کہ بھائی اس کا کاروبار کرنا جائز ہے ناجائز ہے. تو دیوبند سے لے کر یہاں تک اس کے ناجائز ہونے کے فتویٰ آ گئے. آپ میں سے بہت سارے مسلمان اس سے واقف ہوں گے، بٹ کوئن کے نام سے اور ایم کوئن کے نام سے، نہ جانے کتنے لوگوں نے کس کس نام سے شروع کر رکھا ہے. جب لوگوں نے اس کے بارے میں معلوم کیا دیوبند کا ناجائز فتویٰ دیوبند کی ویب سائٹ پر پڑا ہوا ہے. اور بھی بڑے بڑے مفتیان کرام سے فتوی لیے گئے، انہوں نے کہا ناجائز ہے، یہ سٹے اور جوئے کی ایک قسم. لیکن جن لوگوں نے کاروبار میں اپنا پیسہ لگا رکھا ہے، جن لوگوں نے اس سے لاکھوں روپے کما لیے اور جن لوگوں کو کروڑوں روپے اس سے ملنے کی امید لگ رہی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ مفتیان کرام واقف نہیں ہے ابھی صحیح طریقے سے صورتحال سے. ابھی کو بتانے کی ضرورت ہے مفتیان کرام کو، یا مفتیان کرام کو بتائیں گے کہ فتویٰ کیسے دیا جاتا ہے. جب ان کو ذکر آئے کہ بھئی ہمارے ہم سے لاکھوں روپے کما لیے، اب یہ لاکھوں روپے ہمارے حرام ٹھہرے، اب ان لاکھوں روپے کو کیسے ہم اپنے آپ سے جدا کریں کہ ہمارے سامنے بڑا مرحلہ ہے، ہمیں کروڑ روپیہ کمانے کی امید لگی ہوئی ہے، یہاں ناجائز ہونے کا فتویٰ آ گیا. تو بعد ہمارے احباب بتا رہے کہ وہ کسی حال میں ماننے کو تیار نہیں، کہہ رہے کہ نہیں کوئی ناجائز نہیں. مسلمانوں کی بات بتاؤ، ایک مسلمان ایک ایمان والا جس کو قرآن و سنت کے حوالے سے فتویٰ دیا جا رہا ہے کہ یہ ناجائز ہے، یہ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں جائز ہے، ہم ہمارے مفتیوں کی بات ماننے کی ضرورت ہے. حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان تمام باتوں کا خاتمہ کہاں پر ہوگا؟ موت پر خاتمہ ہو جائے گا. یہ جتنے لاکھوں روپے دکھ رہے ہیں، کروڑ روپیہ دکھ رہا ہے، موت پر ساری لذتیں ختم ہو جائیں گی، سب ختم ہو جائے گا. پیغمبر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا اور تم ایسا زمانہ دیکھو گے، صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا کہ سود سے شاید ہی کوئی بچ پائے. صحابہ کرام بڑی حیرت سے دیکھ رہے تھے، سود سے، سود کی برائیاں انہوں نے قرآن میں پڑھی تھی، سود کا گناہ پیغمبر سے سنا تھا. ادھر پیغمبر فرما رہے ہیں کہ کوئی گناہ کوئی سود سے نہیں بچ پائے گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا سود سے اگر بچ بھی گئے تو سود کا دھواں تو تمہارے گھر رہے گا، تمہیں سود کے دھوئے سے نہیں بچ پاؤ گے. جب مسلمان تعبیریں کر کر کے سودی لین دین کر رہا ہے، جب مسلمان فتووں کو نظر انداز کر کے جوا اور سٹے کا لین دین کر رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے پیغمبر علیہ السلام نے آج کے زمانے کے بارے میں وہ بات ارشاد فرمائی. بہرحال یہ اسلامی حکومت تو ہے نہیں کہ زبردستی کسی کو مجبور کیا جائے ماننے پر. یا تو مفتی ہوتے ہیں، قاضی تو ہوتے نہیں، مفتی کا کام سے فتویٰ دینا ہے، قاضی کو تو زبردستی عمل کریں گے. کوئی مانے نہ مانے کسی پر کوئی فرق نہیں پڑتا. فرق پڑے گا تو اپنی موت کے بعد اپنے آپ پر پڑے گا، فرق پڑے گا تو اپنے قبر کے اندر پڑے گا، فرق پڑے گا تو پھر صراط پر گزرتے وقت پڑے گا، فرق پڑے گا تو اعمال سننے کے وقت پڑے گا، فرق پڑے گا تو جنت اور جہنم کا فیصلہ ہونے کے وقت پڑے گا. کوئی فتویٰ ہمارے مفتی پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں. کبھی سوچے مفتی پر کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ فتویٰ مانو یا نہ مانو، فرق تو آپ کے اوپر پڑے گا، آج نہیں تو کل پڑے گا. اول تو کوئی غفلت میں نہ رہے. جو حرام کمانے والے ہیں، جو حرام کھانے والے ہیں، دنیا کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سزاؤں کے اندر کو گرفتار کر دیتا ہے. دنیا کے اندر ہی اللہ ذلیل کر دیتا ہے ایسے لوگوں کو جو حرام کمانے اور حرام کھانے کے عادی ہوتے ہیں. اور حلال کھانے والوں کو اللہ عزت عطا فرماتا ہے، چاہے ان کی روزی اللہ کم دے. پیغمبر علیہ السلام کی تعلیمات سے کیا ہمیں یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ چاہے ہماری روزی کم ہو، چاہے ہمارے پاس کم ہو، لیکن حلال ہونا چاہیے. حرام میں اللہ نے برکت رکھی ہے. بھئی اگر ہمارے پاس کم ہے تو مرنے پر ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی، اب ہمارے لیے آسانیاں شروع ہو جائیں گی. قبر میں بھی آسانی، اور حشر میں بھی آسانی، اور پرسیات پر بھی آسانی، اور اعمال کھلنے میں بھی آسانی.
کسی کی روزی کم ہو یہ کوئی افسوس کی بات نہیں ہے، کسی کی روزی حرام ہے یہ افسوس کی بات ہے۔ تو غفلت کے ساتھ نہیں، غافل بن کر نہیں، مسلمان ایمان والا غافل بن کر نہیں کیے گا، چوکنا بن کر کیے گا۔ کوئی بھی کاروبار کرنے سے پہلے وہ معلوم کرے گا کہ جائز ہے ناجائز، اور ہمارے کتنے بھائی ایسے ہیں الحمدللہ، اس پر اللہ کو شکر ہے، آج بھی کتنے ہمارے مسلمان بھائی ایسے ہیں، سینکڑوں میں ہیں جو ہم سے معلوم کر کے اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں۔ کوئی بھی کاروبار کرتے ہیں، کوئی آئٹم ان کے پاس آتا ہے، پہلے دکھاتے ہیں، ہمیں فوٹو بھیج کر یہ کر لیں، ہم اس چیز کا کاروبار کر لیں، ہم اس طریقے کا کاروبار کر لیں۔ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا رکی ہوئی، ایسا نہیں کہ ساری کی ساری دنیا خراب ہو گئی، جو خراب کر رہے ہیں وہ خود بھوگنے میں، لیکن الحمدللہ ابھی بھی اللہ کا بہت اللہ کا فضل ہے، اللہ کی تعریف ہے کہ الحمدللہ آج بھی مسلمانوں کی بڑی تعداد حرام اور حلال کا خیال کر کے زندگی گزار رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کو ہم نے زکوٰۃ کے مسائل بتائے، اور کچھ ایسے بھی ہیں اتنی احتیاط کی، انہوں نے اتنی احتیاط کی کہ کپڑے کی دکان ہے تو ایک ایک ہاتھ کھول کر ناپا انہوں نے کہ ہمارے پر کوئی زکوٰۃ 1 روپیہ رہ نہ جائے، ایسے بھی ہیں اتنی احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنا ہے۔ انہی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ جلدی جنت کے اندر داخل ہو جائیں۔ یہ 2 باتیں ہو گئیں، تیسری بات انشاءاللہ اگلے ہفتے ذکر کی جائے گی۔ ایک تو یہ کہ لمبی آرزویں اور لمبی امیدوں کے ساتھ زندگی گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ جانے ہماری زندگی کب ختم ہو جائے، نہ جانے زندگی کی شام کس وقت ہو جائے اور کس وقت ہمیں دنیا سے جانا پڑ جائے، کبھی کسی کے بارے میں نہیں کہا جا سکتا کہ ہمیں کب یہ دنیا چھوڑ کر آخرت کا سفر کرنا ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ غفلت کے ساتھ زندگی گزارنا نہیں، غفلت کے ساتھ نہیں، غافل بن کر زندگی گزارنا کافر کا کام ہے، اور غفلت ختم کر کے زندگی گزارنا ایک مومن کا کام۔ ہر وقت ہمیں چوکنا رہ کر اللہ کے احکامات کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا چاہیے، اور غفلت ہماری زندگی کے اندر نہیں ہونی چاہیے کسی بھی حال۔ یہی قرآن کا پیغام ہے، یہی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں۔ اللہ تعالیٰ مرتے دم تک ہمیں قرآن و سنت کی تعلیمات و ضروری تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔